اگر چوہا گھی میں گر گیا تو پھر گھی کی دو صورتیں ہیں. اگر سمن جامد ہے یعنی گھی جمع ہوا ہے تو حدیث میں آتا ہے القوہا وما حولہا کہ چوہے کو بھی پھینک دو اور یہ جہاں تک اس چوہے کی گندگی کا اثر گیا ہے اس کو بھی پھینک دو، اور باقی آپ کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو. اور اگر وہ گھی پگھلا ہوا ہے تو وہاں چونکہ القوہا وما حولہا پر عمل ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے سارا کا سارا گھی ناپاک ہو جائے گا. گھی ہو یا تیل ہو یا شربت ہو کوئی بھی چیز ہے اگر جامد ہے تو القوہا وما حولہا، اور اگر وہ ذائب ہے یعنی پگھلی ہوئی چیز ہے، لیکوڈ شکل میں ہے، سیال شکل میں ہے، تو سارا جو حصہ سارا برتن ہے وہ سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا. اب پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا احناف نے کہ اس میں اتنا ہی پانی ڈالو، پھر اس کے بعد اس کو پکاؤ، اور جب وہ اتنا باقی رہے پھر دوبارہ پانی ڈالو، پھر اس کو پکاؤ، ختم ہو جائے پھر دوبارہ ڈالو، 3 مرتبہ پانی ڈالو اور اس کو ہٹاؤ یعنی ابال دو یہاں تک کہ ختم ہو جائے. پھر اگر اس گھی کے اندر یا اس سیال چیز کے اندر نجاست کا نہ رنگ رہے، نہ بو رہے، نہ ذائقہ رہے، لون، طعم اور ریح تینوں چیزیں ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے.